أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا یبحث فی الارض جو کھود رہا تھا، کھدائی کر رہا تھا زمین میں، لیوریہ تاکہ وہ اس کو دکھلائے، کیف یواری کہ وہ کیسے چھپائے، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش۔ قالا تو اس نے کہا یا ویلتا ہائے افسوس، عاجز تو کہ میں عاجز آ گیا، ان اکون اس سے کہ میں ہو جاؤں، مثل ھذا الغراب اس کوے کی طرح، فواریہ کہ میں چھپا سکتا، سوءۃ اخی ناش اپنے بھائی کی۔ فاصبح من النادمین پس ہوا وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے، من اجل ذلک اس وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا کہ بے شک جس نے بھی قتل کیا، مار ڈالا کسی بھی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی بدلے جان کے، او فساد فی الارض یا فساد مچاتے ہوئے زمین میں، فکانما تو گویا اس نے قتل الناس جميعا مار ڈالا، قتل کر دیا پوری انسانیت کا، ومن احیاها اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا، فکانما احیا الناس جميعا تو گویا اس نے زندگی بخشی سب کو، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول پیغمبر، بالبینات واضح دلائل لے کر، ثم ان کثیرا منہم پھر بے شک اکثر ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد بھی، فی الارض لمسرفون زمین میں البتہ وہ ظلم زیادتی کرنے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا ذکر چل رہا ہے۔ قابیل غلطی کا شکار ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کا غلام اور بندہ ہو کر اس نے اپنے بھائی کے قتل کا جرم کر ڈالا۔ اب جو قتل کر دیا تو اب اپنے بھائی کی لاش اس کو کیا کرے، اب باپ سے بھی چھپانا ہے اور لاش کو اب ٹھکانے کہاں لگائے۔
تو اس کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ لاش کو اپنی کمر پہ اٹھائے گھومتا رہا کہ اس کو کیا کروں، اور بعض نے لکھا 40 دن تک وہ یوں ہی اس لاش کو اٹھائے گھومتا پھرتا رہا، کسی کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کے گھوم رہا، کدھر کس جگہ اس کو ڈال لے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا جیسے بھی تھا بہرحال وہ اس معاملے میں پریشان تھا۔ تو اللہ تعالی نے اس کا انتظام یوں کیا، ایک کوا آیا، اس کے بعد دوسرا کوا آیا، اور وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے، اور ایک کوا دوسرے کوے کے ہاتھوں مر گیا۔ یا یہ ہے کہ اس کوے نے مرے ہوئے کوے کو اٹھا کے لایا وہاں پہ، اور اس مرے ہوئے کوے کو دفنانا تھا اس نے، تو اس نے اپنے پاؤں سے اور اپنی چونچ سے زمین کو کھودنا شروع کیا، تھوڑی سی مٹی ہٹا کر اس اپنے ساتھ مردہ کوے کو رکھا، اور اس پر پھر مٹی وہ اپنے پاؤں سے اپنی چونچ سے اس پہ مٹی ڈالنے لگا، اور یوں اس نے اس کوے کی لاش کو زمین میں دفنا دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ آئیڈیا ہے اس اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا، اور اس کوے کی صورت کو دیکھ کر یہ اس نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا نکلا، اس کوے کو شعور ہے کہ کیسے لاش کو دفنانا ہے، اس کو زمین میں دبانا ہے، اور میں انسان ہو کر کے مجھے یہ شعور نہیں آیا۔ فبعث اللہ غرابا، بس بھیجا اللہ نے کوا، یبحث فی الارض، جو زمین میں کورید رہا تھا زمین کو، یا زمین میں کھودائی کرنے لگا، لیوریہو، تاکہ وہ چھپا دے اس زمین میں، لیوریہو، تاکہ وہ دکھائے اس قابیل کو، کیف یواری، کہ وہ کیسے چھپا سکے، سوءۃ اخی، لاش اپنے بھائی کی۔ اب جو کوے کو دیکھا تو قال یا ویلتا، قابیل کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اتنا عاجز اور بے بس ہو گیا، یا میں اتنا بے وقوف نکلا کہ ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے کی طرح تو بات کو سمجھ جاتا، میری عقل میں تو کوئی صورت آ جاتی، اور مجھ سے پہلے اس کوے نے یہ ساری بات مجھے دکھا دی، تو میں اتنا بے بس ہو گیا کہ ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں ہو جاتا اس کوے جیسا ہی، کہ اپنے بھائی کی جیسے اس نے لاش چھپائی میں چھپا سکتا، فواریا، میں چھپا سکتا، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش، فاصبح من النادمین، تو ہو گیا وہ نادم اور شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ تو یہ ندامت کس بات پہ اس کو، یا تو اس کوے کے عمل پہ شرمندگی ہوئی کہ وہ ایسا کر گیا اور مجھ سے نہیں ہو سکا، یا اس پہ ندامت اس کو ہوئی جو اس نے یہ کسب کیا، اپنے بھائی کا جو قتل کیا، اس پہ اس کو ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ کیا غلط قدم اٹھا دیا۔ اب جیسے کل میں نے عرض کیا، پھر اس نے اسی اپنی بہن کو جس سے یہ نکاح کرنا چاہتا تھا، اقلیمہ اس کا نام تھا، اور حابیل کی ہمزاد جو بہن تھی اس کا نام لبودہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو آخری اولاد ہوئی، آخری جو 2 بچے پیدا ہوئے، لڑکا لڑکی، وہ ان میں ایک کا نام ابو المغیث تھا اور دوسرے کا نام ام المغیث تھا، یہ آخری آپ کی اولاد ہوئی۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ 40 بیٹے بیٹیاں حضرت آدم علیہ السلام کے ہوئے، 20 ولادتوں میں حضرت حوا کے یہاں 20 ولادتیں ہوئیں، اور ہر ولادت میں لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے۔
اور یہ یہاں سے اپنی ہمزاد بہن کو ساتھ لے کے پھر بھاگا، مکہ سے نکلا، یمن میں جا بسا۔ اور جب یمن میں گیا تو اب چونکہ شیطان کے پورے بہکاوے میں آ چکا تھا، شیطان نے اس کو اب آگے لے جانا تھا، کفر تک لے کے جانا تھا۔ تو شیطان نے اس کو کہا کہ دیکھ، آسمان سے آگ آئی تھی اور اس آگ نے قربانی کو، حابیل کی قربانی کو جلایا اور تیری قربانی کو اس نے نہیں جلایا۔ تو اس سے تو اندازہ کر لے کہ یہ آگ کتنی مقدس چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ تو اس نے اس طرح ورغلا کے قابیل سے آگ کی پوجا شروع کروا دی، اور یمن میں جا کر یہ آگ کی پوجا میں لگ گیا، اور اس کے بعد اس کی نسل ہوئی، اس کی اولاد ہوئی۔ تو ظاہر ہے غلط نسل تھی، حرام جو نکاح تھا اس نے اپنی بہن کو غلط طریقے سے لے گیا، اور اس کا اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کی سگی بہن تھی۔ تو اب اس کی اولاد کے اندر پھر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوئے، اور لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں یہ جو ڈھول باجے آلات موسیقی ہیں، اور اسی طرح شراب نوشی، زنا، بدکاری، فحاشی، یہ ساری برائیاں اور بدیاں قابیل کی اولاد میں پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے اس دنیا میں ان بدی کی شکلوں کا رواج یہ قابیل کی اولاد سے شروع ہوا، کیونکہ بنیاد غلط بندی تھی، اللہ کی نافرمانی پر اور اللہ کے نبی کی نافرمانی پہ اس شخص کی زندگی کی بنیاد بنی، تو آگے اس کی نسل میں بھی برائیاں پیدا ہوئی، یہاں تک کہ اس کی نسل بگڑتے بگڑتے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انتہا کو پہنچ گئی۔ کفر اور شرک کی انتہاؤں کو اس نے ہاتھ لگایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھر طوفان نوح میں اس کی ساری نسل کو اللہ نے برباد کر دیا، اور ان کے بعد جو حابیل کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم کو جو بیٹے عطا فرمائے تھے وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور ان کی اولاد میں پھر اچھے لوگ پیدا ہوئے، اور ان سے پھر آگے دنیا میں اچھائی اور بھلائی پھیلتی گئی، اور قابیل کی اولاد سے بدی پھیلی آگے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں ڈھٹائی سے جب کی جائیں، اور اللہ کی کھلے بندوں انسان اللہ کے حکموں کی جب بغاوت کرتا ہے، تو یہ اس کی ذات تک یہ برائی محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ اس کی نسلوں تک یہ برائی پھیلتی ہے۔ من اجل ذالک، فرمایا اس وجہ سے، یعنی اس برائی کو روکنے کی وجہ سے، اور اس برائی کو آگے نہ بڑھنے کی خاطر، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ لکھ بھیجا تھا بنی اسرائیل کی طرف، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ بے شک جس بھی شخص نے قتل کیا کسی بھی جان کو بغیر نفس، بے قصور، بغیر بدلہ جان کے، یعنی جیسے کسی نے قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قتل ہے، ایسا نہیں، کوئی جرم نہیں ہے، تو بغیر جرم کے جس نے جس کا قتل کیا، او فساد فی الارض، یا اس نے زمین میں فساد پھیلایا اس شکل میں، فکأنما قتل الناس جميعا، تو یہ قتل اتنا بڑا جرم ہے، ایک انسان کا قتل گویا قتل الناس جميعا، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی اب قتل ہوتے رہیں گے، ان قتلوں کے جرم میں قابیل کا بھی برابر کا حصہ رہے گا،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھائی کی بنیاد رکھتا ہے وہ اچھائی جب تک دنیا میں ہوتی رہے گی اس بنیاد رکھنے والے کو اس اچھائی کا اجر ملتا رہے گا، اور جو بدی کی بنیاد رکھتا ہے جب تک وہ بدی دنیا میں پھیلتی رہے گی اس بنیاد رکھنے والے کے نامہ اعمال میں بھی اس بدی کا ایک حصہ لکھتا جاتا رہے گا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک جان کو بھی زندگی بخشی، یعنی جان کا تحفظ کیا اور کچھ صورت بنتی تھی اس کو مارنے کی لیکن وہ رکا، دشمنیاں جیسے ہوتی ہیں، کسی کی جان کا تحفظ کیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے پیغمبر بھیجے ہوئے واضح دلائل لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر بے شک اکثریت ان بنی اسرائیلیوں میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فی الارض لمسرفون، زمین میں البتہ ظلم اور زیادتی کرنے والے رہے اور احکام الہیہ کی انہوں نے بالکل پرواہ نہ کی۔ آگے مزید بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا۔